إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم آج کی کتاب التوحید کے درس میں شریک ہوئے۔ آپ کے اس شرکت پر ہم باری تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم باب پڑھیں گے، باب من الشرک الاستعانۃ بغیر اللہ ودعاء غیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سے استغاثہ کرنا اور اللہ کے علاوہ سے دعا کرنا یہ شرک میں سے ہے۔ استغاثہ کہتے ہیں طلب الغوث، مطلب کسی سے اپنی پریشانی دور کرنے کی دعا کرنا، اور یہ خاص ہے استغاثہ کے لیے، یعنی انسان پریشان ہے، پریشان حال ہے، مشکلات سے گھرا ہوا ہے، اس کے اندر نفع کے حصول کی دعا نہیں کی جاتی۔ استغاثہ میں کوئی اپنی پریشانی کو دور کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے، فریاد کرنا بھی اس کا معنی لے سکتے ہیں، تو اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ اور دعا یہ عام ہے، دعا کرنا مطلب کسی سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفع کے حصول یا ضرر کے دفع کے لیے دعا کرنا، تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ مطلب یہ کہ ہر استغاثہ دعا ہی ہے، لیکن ہر دعا استغاثہ نہیں ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پریشانی کے دفع اور مصیبت کے دفع کے لیے ہی دعا مانگے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی کبھی خیر ہی مانگتا ہے، یا کچھ سوال کرتا ہے، یا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید نعمت کا سوال ہی ہوتا ہے۔ لیکن استغاثہ دعا کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں انسان جب ہاتھ اٹھائے تو اپنی تکلیفیں رکھے، کسی کے سامنے فریاد کرے اور اس سے اپنی تکلیفوں کے دور کرنے کا استغاثہ کرے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ دونوں ایک طرح سے مشترک بھی ہیں۔ دعا کے اندر، استغاثہ کے اندر دعا داخل ہو جا رہی ہے، لیکن ہر دعا استغاثہ نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں دعا کے تعلق سے۔ دعا بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دعائے عبادت اور ایک دعائے مسئلہ۔ دعائے مسئلہ یعنی دعائے سوال۔ دعائے عبادت اس دعا کو کہتے ہیں جو انسان اپنی عبادتوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انجام دیتا ہے۔ انسان نمازیں پڑھ رہا ہے،
نماز میں وہ گرچہ اللہ سے کچھ مانگ نہیں رہا ہے لیکن وہ دعا ہے، دعائے عبادت ہے۔ رکوع میں جا رہا ہے وہ بھی ایک دعا ہے، سجدہ کر رہا ہے وہ بھی ایک دعا ہے۔ اسی طریقے سے دعائے سوال ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے یا اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کے دفع کے لیے اللہ سے سوالی ہے تو یہ دعائے سوال ہے۔ یہ دونوں قسم کی دعا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر انسان شرک میں داخل ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس عبادت میں دعا جو سب سے عظیم اور سب سے افضل عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اور ہر عبادت دعا ہوتی ہے، کوئی بھی عبادت دعا سے خالی نہیں ہے، اور ہر دعا عبادت ہوتی ہے۔ انسان جو بھی عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ تمام عبادت دعا ہی ہے، اور انسان جو بھی دعائیں مانگے، جیسے بھی مانگے، جو بھی طریقہ ہو، جو بھی جائز طریقہ ہو، وہ تمام دعائیں عبادت ہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس تعلق سے کتاب و سنت کے اندر بے شمار نصوص وارد ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، چاہے دعائے عبادت ہو یا دعائے مسئلہ ہو۔ دعائے عبادت کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تم اللہ کے علاوہ غیروں کو اس میں نہ پکارو۔ مساجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، عبادت انجام دی جاتی ہے، اور اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سے تعبیر کیا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ دعائے عبادت بھی ایک طرح کی دعا ہے، گرچہ اس میں انسان اپنے لیے کچھ مانگتا نہیں، اللہ کی تعظیم اور بڑائی بیان کرتا ہے، لیکن جس طریقے سے وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، دعائے مسئلہ بھی خاص ہونی چاہیے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہاں پہ نظریہ بدل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعائے عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کر ہی رہے ہیں، نمازیں ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزے ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن جہاں بات دعائے مسئلہ کی آتی ہے، مانگنے کی بات آتی ہے، وہاں پر وہ بالکل توحید سے خلاف نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس چیز کو شرک نہ سمجھا جائے، یعنی غیر اللہ سے مانگنا یا غیر اللہ کا وسیلہ اختیار کرنا یا غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنا یا ان سے نفع کی امید اور ضرر کے دفع کرنے کا وسیلہ ان کو بنانا، اگر اسے شرک تصور نہیں کیا جائے گا تو پھر کائنات کے اندر دوسری کوئی چیز شرک ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں بھیجا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں مبعوث ہوئے، وہ کیا کرتے تھے؟ ان سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں عبادت کرتے ہیں۔ کیوں عبادت کرتے ہو؟ کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا؟ وہ کہتے نہیں۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا؟ کہتے نہیں۔ کیا یہ ہوائیں چلاتے ہیں؟ نہیں۔ یہ بارش برساتے ہیں؟ نہیں۔ یہ کچھ نہیں کرتے تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہمارے سفارشی بنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور آج یہی چیز تفریق کر کے آج مسلم معاشرے کے اندر موجود ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دعائے عبادت میں تو ہم اللہ کے علاوہ غیروں کو شریک نہیں کرتے، لیکن دعائے مسئلہ کے اندر ان کی زندگی میں شرک پائی جاتی ہے، وہ غیروں سے سوال کرتے ہیں، غیروں سے شفاعت کی امید لگائے رہتے ہیں، غیروں سے شفاعت کی طلب رکھتے ہیں، تو یہ چیز بھی انسان کو شرک کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار آیتیں ہیں، مثال کے طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں رکھتا۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا کی قسم کو ہی بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت نہ کی جائے جو نفع اور نقصان کا مالک نہ رکھتا۔
اسی کی عبادت کی جائے گی جو نفع اور نقصان کا مالک رکھتا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، غیروں کی ذات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو کی عبادت نہ کرو، ایسے لوگوں کو نہ پکارو جو نفع اور نقصان کی مالک نہیں رکھتے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر یوں کہے کہ تم کافروں میں سے ہو جاؤ گے یا مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ دعا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنا گویا کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے، تو وہ انسان ظالم ہے، وہ انسان مشرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، گڑ گڑا کر پکارو، چپکے سے پکارو، اپنے نفس میں پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا۔ لیکن جو لوگ سرکشی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان جب دعا کرے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ کے علاوہ غیروں سے دعا نہ کرے، کیونکہ اسی چیز کو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اسلام نے اسی کی نفی کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو نازل فرمایا۔ یہودی سے پوچھیں یا کسی بھی انبیاء کی پرستش کرنے والی قوم سے پوچھیں کہ کیا تم اس یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا کوئی دوسری شخصیت مارنے پر، جلانے پر یا تمہارے نفع و نقصان پر قدرت رکھتا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ کیوں اللہ سے قریب کر دیں گے یہ تمہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے یہ مانگتے ہیں اور مانگنے میں اتنے زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں کسی صاحب قبر سے، قبر کے پاس جا کر دعا میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں موت کی سختی سے بچا لیجئے گا، ہمیں حشر کے عذاب سے، حشر کی سختی سے بچا لیجئے گا، ہمارا حساب و کتاب آسان ہو اس کی سفارش کر دیجئے گا، ہمارا جنت میں داخلہ ہو اس کی سفارش کر دیجئے گا، ہم جہنم سے بچ جائیں، ہماری اس دعا کو قبول کر لیجئے گا۔ جب یہ تمام چیزیں ہم غیروں سے مانگ رہے ہیں تو ہم نے کیا تصور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ مفقود ہو چکا، ڈیڈ ہو چکا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے معطل کر دیا بالکل کلی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی کام کا نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ تمام اختیارات ایک انسان اپنے عقیدے کو خراب کر کے غیروں کے اندر دے رہا ہے، غیروں کے سلسلے میں رکھ رہا ہے، تو وہ شخص تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اسی چیز سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر جوتے کا تسمہ نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اس معمولی ضرورت کو رکھو، اللہ سنے گا، اللہ انتظام کرے گا۔ تو یہاں جنت اور جہنم کا ہم سوال کر رہے ہیں، اپنے اوپر خیر کا سوال کر رہے ہیں، اپنے اوپر آئی ہوئی پریشانی کے دفع کا سوال کر رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ غیروں سے کیوں مانگیں گے جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا؟ لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کرامتیں عطا فرمائی تھی، وہ اللہ کے ولی تھے۔ کیسے ولی تھے؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کون اللہ کے ولی ہے اور کون اللہ کے ولی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا ظاہری عمل دیکھ کر ہم اس پر حکم لگا دیں، لیکن اس کا باطن کچھ اور ہی کہہ رہا، باطن کو ہم نہیں جانتے سوائے ان لوگوں کے جس کے بارے میں شریعت نے گواہی دی ہے، اور وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت نہیں ہے۔
لوگ یہ نقطہ نکالتے ہیں، یہ سوچا نکالتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامتیں نازل فرمائی تھی، ان کے ہاتھ میں تصرفات ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی سوچیں عام لوگوں کے درمیان اور جہلا کے درمیان پھیلائی جاتی ہے، اور ان کو اللہ سے دور کر کے غیر اللہ سے قریب کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو ذرا سی یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست کون ہوتا ہے۔ آج تو لوگوں نے ایرو غیرو نتو خیرو کو ولی قرار دے دیا، اس کی وفات ہوتی نہیں یا وہ مرتے نہیں کہ ان کی قبریں بنا لی جاتی ہے، پختہ قبریں، ان پر مزار تعمیر کر لیا جاتا ہے اور ان مزاروں کا چکر لگایا جاتا ہے۔ چلو انسانوں تک کی تو بات صحیح ہے، لیکن لوگوں کا عقیدہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ اولیاء کے کتے اور ان کے جانوروں تک کی قبریں بنا لی ہیں اور ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ یہ اشرف المخلوقات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر توحید نازل فرمایا، اور یہ جانوروں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں ولی کون ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی بہتر نہیں جانتا ہے۔ کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر ہم یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑا نیک اور پارسا انسان ہے، متقی انسان ہے، ولی اللہ لگتا ہے، چہرے سے نورانیت ٹپکتی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کیا خباثت، کیا خیانت، کیا بددیانتی، کیسا جھوٹ اور کتنی برائیاں چھپی ہوئی ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جب موت ہو تو اس کی موت یا اس کی وفات خیر پر ہوگی یا شر پر ہوگی، اللہ اسے اچھی موت دے گا یا بری موت دے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، لیکن اخیر عمر میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا، اس کے تمام اعمال غارت ہو گئے۔ اور یہ تمام مثالیں، تمام نصوص ہم نے پچھلے درس میں ہم نے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے، خاتمے پر ہے۔ تو کسی ایسے شخص کے بارے میں ہم ولی ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ بات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور رہ گئی بات ولیوں پر کرامت نازل کرنے کی، تو اس میں ولیوں کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، بسا اوقات اللہ ان کے اوپر کچھ خرق عادت والی چیز ظاہر کر دیتا ہے، یعنی ایسی چیز جو عام عادات سے ہٹ کر ہوتی ہیں، جسے ہم اور آپ کرامت میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں ان اولیاء کا خود کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ معجزات بھی اللہ کے نبی یا کسی بھی انبیاء کے اپنے اختیار سے ظاہر نہیں ہوتا تھا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ اور یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، نبیوں پر ظاہر ہونے والا معجزہ یا اولیاء اللہ پر ظاہر ہونے والے کرامات، ان دونوں چیزوں میں نبیوں کے یا اولیاء کے خود کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز تبھی ہوتی ہے اور ویسی ہی ہوتی ہے، ویسی مقدار میں ہی ہوتی ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ بے شمار مواقع پر آپ بھوکے رہیں، آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، آپ کے گھر میں مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن دوسری جگہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا تھا پوری فوج کھا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کھانے میں برکت کی دعا کی، وہ کھانا اتنا زیادہ ہو گیا کہ 70 لوگ 80 لوگ بے شمار لوگوں نے اس کھانے کو تناول فرمایا۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ معجزات یا کرامات یہ کسی نبی یا کسی اولیاء کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرامتیں بھی ظاہر کرواتا ہے اولیاء اللہ سے، لیکن وہ کرامتیں ان کے خود کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جیسے مریم بنت عمران علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کرامتیں ظاہر فرماتا۔ زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تھے، ان پر داخل ہوتے تھے، بن موسم کے پھل، ایسا پھل جو اس موسم میں امید نہیں کی جا سکتی ہے، تو ان سے پوچھتے تھے کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام کہتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت، اور اتنی بہترین آواز کے ساتھ، اتنی ترنم کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے کہ آسمان سے ان کے گھر تک فرشتوں کی قطاریں لگ گئی۔
اور ایک گھوڑا ان کے صحن میں بندھا پڑا تھا۔ گھوڑے نے اس چیز کو محسوس کیا اور وہ بدکنے لگا، اور اس گھوڑے کے پاس ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی قرت کو روک دی اس ڈر کے ساتھ کہ گھوڑا بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ قرت بند کی، گھوڑا شانت ہو گیا۔ انہوں نے دوبارہ قرت شروع کی، دوبارہ گھوڑا بدکنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صبح کے وقت اس واقعے کا تذکرہ کیا انہوں نے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو تمہاری قرت سن کر حاضر ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ اطمینان اور سکون تھا، سکینت تھی۔ تو یہ تمام کرامتیں ہیں جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے، ایک صحابی ہیں، نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان کو آزمایا گیا اسود عنسی کے ذریعے۔ اسود عنسی جو مدعی نبوت تھا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا اس صحابی سے کہ تم میرے لیے نبوت کا اقرار کرو ورنہ میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا، لیکن انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ جانتا تھا، یہ شخص جانتے تھے کہ یہ اسود عنسی جھوٹا نبی ہے۔ آگ جلائی گئی، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے کو ڈالا گیا، آگ مکمل طور پہ ٹھنڈی ہو گئی، آگ بجھ گئی۔ تو یہ کچھ کرامتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اور جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں، جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ لیکن بعد کے زمانے میں ایک ایسا شخص نمودار ہوتا ہے جس کی زندگی کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہے، جس کا ظاہر اور باطن ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس کے تعلق سے ایسی ایسی کرامتیں کاغذوں پر لکھی جاتی ہے کہ انسان اپنا سر پکڑ کر روئے، اور عام انسان یا جہلہ قسم کے لوگ اس کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ سادات الاولیاء کی زندگی میں آپ دیکھیے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی ولی ہے اس امت کے اندر؟ ان سے بڑا کوئی ولی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی زندگی میں اگر آپ کرامتیں تلاش کرنی جائیں تو ایک دو کرامتیں بھی آپ کو ان کی زندگی میں نہیں ملیں گی۔ لیکن غیر و نت و خیرو کے لوگوں کے قسم کے سلسلے میں غلو کرتے ہوئے لوگوں نے ایسی ایسی کرامتیں جمع کر دی، ایسی ایسی کرامتیں بیان کر دی کہ الامان والحفیظ، کہ اللہ ہمیں ایسے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی کرامتیں تھیں، دنیا میں ان کو تصرفات کا حق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرنے کے بعد ان کو کچھ اختیارات دیے، تو ہم ان سے کیوں نہیں مانگیں گے، ان سے ہم سوال کیوں نہیں کریں گے؟ مرنے کے بعد تو انسان اپنے آپ کو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ تو آخری غسل کا محتاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پر بھی تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے ایسی بھی کرامتیں بیان کر دی کہ ایک ولی مرا، اس نے اپنے آپ کو خود غسل دیا، اپنے آپ کی جنازہ خود پڑھائی، پھر اپنے آپ کو لے جا کے دفنا بھی دیا۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی ایسی کہانیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرنے کے بعد انسان اپنی نفع اور اپنی نقصان کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر ایسے شخص سے ہم نفع اور نقصان کی امید کیسے لگائیں؟ اور خاص طور پر ایسا نفع اور ایسا نقصان جس کا حق یا جس کی طاقت صرف اللہ رکھتا ہے۔ کوئی ایسی نفع ہو یا ایسا نقصان ہو جو انسان بھی پورا کر سکتا ہے۔ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کہیں کہ آپ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائیے، ہمیں چند روپے کی ضرورت ہے، کچھ روپے دے دیجئے، تو یہ تو سامنے والی طاقت رکھتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جائز ہیں، یہ ظاہری چیزیں جائز ہیں۔ ہم آپ کے پاس آئیں، کہیں کہ فلاں شخص بڑا پریشان کر رہا ہے، آپ کے اوپر اس کا دبدبہ ہے، اس کا اثر و رسوخ ہے، ذرا اسے ڈانٹیے، اسے دھمکائیے یا سمجھائیے کہ وہ ہمیں پریشان نہ کرے۔ تو آپ نے کسی سے ایسی چیز میں ضرر کے دفع کا مطالبہ کیا جس کی وہ طاقت رکھتا ہے ظاہری طور پر، لیکن کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ ہمیں اولاد دے دیجئے، یا آپ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ قیامت میں ایسا ایسا معاملہ فرمائے، تو یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ استغاثہ یا دعا، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے خاص کیا تو گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں شرک کیا۔ دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایتیں موجود ہیں، جس میں سے چند روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مغز، اور انسان کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے سلسلے میں یہ تین اصول ہمیشہ یاد رکھیں۔
کہ اگر آپ کسی چیز کی دعا کر رہے ہیں تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز آپ کو دے دے گا. دعا کرنا کبھی ضائع اور رائے گا نہیں جاتا ہے. جو چیز آپ مانگیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز آپ کو دے دے گا، یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سیم چیز آپ کو نہیں دیا تو ہو سکتا ہے آپ پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس سے بہترین آپ کو دینے کا سوچ رکھا ہو. یا تیسری چیز یہ کہ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوئی تو چونکہ ہم نے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور عبادت کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہمیں عطا فرمائے گا. تو معلوم یہ چلا کہ دعا کرنا کسی بھی طریقے سے رائگاں اور ضائع نہیں ہوتا ہے. اس کا اجر اور اس کا پھل کسی نہ کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. تو اگر ہم غیروں سے دعا کریں گے تو کیا ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی؟ نہیں حاصل ہوگی. اچھا وقتی طور پر حاصل ہو گئی. ہوتا کیا ہے کہ شیطان یہاں پر کس طریقے سے ہیلے سے کام لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیریں لکھ رکھی ہے. آپ کو آپ کی تجارت میں بہت نقصان ہوا، لاکھوں کا نقصان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھ رکھی تھی کہ سوموار کے دن آپ کی تجارت دوبارہ سے چل پڑے گی. سوموار آنے سے پہلے شیطان نے آپ کو طرح طرح سے ورغلایا، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا، آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بدگمانی ڈالی، غیر اللہ کے تعلق سے محبت ڈالا. انسانی شکل میں بھی شیطان آیا اور کہا کہ فلاں قبر کے پاس چلے جاؤ، فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، وہاں پہ اپنی حاجت رکھو. اور شیطان اس کو سوموار سے پہلے اتوار کے روز کسی مزار پر لے جانے میں کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اللہ نے چونکہ تقدیر لکھ رکھی تھی، یہ ایک مثال ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ سوموار کے روز اس کی تجارت چل پڑے گی. اب وہ اتوار کو فلاں مزار پہ چلا گیا. اب چونکہ تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے تو سوموار کو اس کے ساتھ تو کامیابی والا معاملہ ہو گئی، اس کی تجارت تو چلے گی چونکہ یہ تقدیر ہے. تو شیطان اب اس کے دل میں اس بات کو ڈالتا ہے کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ فلاں قبر کے پاس جانا، فلاں مزار کے اوپر جانا، وہاں پہ چادریں چڑھانا، وہاں پہ نظر و نیاز کرنا کتنا فائدہ مند ہے. تم اتوار کو گئے نہیں کہ سوموار کو تمہیں اس کا اثر دیکھنے کو مل گیا. تو یہ شیطان کھیلتا ہے ہمارے ساتھ. اس طریقے سے غیر اللہ سے دعا کرنے پر ابھارتا ہے، غیر اللہ سے استغاثہ کرنے پر ابھارتا ہے. اور اگر مان لیجئے آپ کو کوئی خیر نہیں پہنچا، آپ فلاں بار بار کسی مزار پہ جا کے چکر لگا رہے ہیں، آپ کسی دربار میں جا کے چکر لگا رہے ہیں، کئی روپے آپ نے خرچ کر دیا، پھر بھی شیطان آپ کے پاس آتا ہے. اب یہاں پہ دوسرا بہانہ لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری نیت صاف نہیں ہے، اسی وجہ سے تمہاری مراد فلاں قبر والا نہیں سن رہا ہے، یا تم نے جو رقم خرچ کی ہے اس سے زیادہ خرچ کرو، جو مال خرچ کیا ہے اس سے زیادہ خرچ کرو. یا اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تم جس وقت فلاں مزار پر گئے تھے اس وقت وہ صاحب قبر دورے پر نکلا ہوا تھا، کسی اور علاقے میں تصرف کرنے کے لیے گیا تھا. تم انڈیا میں ہو، وہ امریکہ میں نکلا ہوا تھا، وہاں کے لوگوں کی فریاد سن رہا تھا، دوبارہ پھر جانا. تو اس طریقے سے شیطان ہیلے کو انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے اور انسان اس کے بہکاوے میں، اس کے وسوسے میں آ بھی جاتا ہے. تو یہ دعا ہے جو ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقین محکم کے ساتھ پکارو. یعنی دعا بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو ایسے پکاریں جیسے کہ ابھی ہمیں اللہ سے مانگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر حاضر ہی کر دے گا. ایسا یقین ہونا چاہیے، شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے. یہ یقین کے ساتھ پکارو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کے ہی سلسلے میں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ عزیز تر کوئی چیز نہیں ہے، بہترین عبادت ہے. ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر ہی پکاریں، یہ طریقہ بتایا گیا ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریے، افضل طریقہ ہے. لیکن آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ ہم، یہ اللہ نے مقید نہیں کر دیا کہ وضو کر کے
مسجد میں آ کر ہی دعا کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کا دروازہ مفتوح ہے، بڑی وسیع عبادت ہے، کسی بھی طریقے سے انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر اللہ کل شیء حتی الشسع اذا انقطع، جو ہم نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہر چیز مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگو۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل العبادت الدعاء، کہ بہترین عبادت دعا ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری فریاد کو قبول کروں گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں دعا اور استغاثہ کے سلسلے میں، جس سے معلوم چلتا ہے کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے، استغاثہ ایک عظیم عبادت ہے، جس کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی پکاریں، اور پکارنے میں معمولی یا حقیر یا بڑی چیزوں کی تفریق نہ کریں۔ ہم معمولی چیز بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگے، بڑی چیز بھی اللہ سے ہی مانگے۔ مانگنے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مکمل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لا کر دے ہی دے گا اپنے حق کے ساتھ۔ کیسے ہوتا ہے کہ انسان مکمل حق کے ساتھ اپنے گھر میں کسی بڑے سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے اور یہ یقین رہتا ہے کہ ہمارے والد اس چیز کو لے آئیں گے، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہماری زندگی میں توحید کو مستحکم کرے، متیقن کرے، ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، شرک کے ذرات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔